بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظون فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے. اللہ تعالیٰ صاحب کو شاد اور آباد رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سلامت رکھے. ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے ایک مولانا صاحب کا بیان، 2 نمبر کے پیر اور سجاد نشین صاحب کا بیان. ناظرین کرام، مولانا صاحب نے بیان کیا ہے جو کہ عنقریب میں آپ کو دکھانے والا ہوں. اس میں اس نے پیروں کی جو ہے چھترول کی ہے اور اس پر اس نے ایسا بیان دیا ہے کہ بہت جلال سے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اولیاء کرام کی گستاخی اور توہین ہے. سب سے پہلے بات کو سمجھ لے، یہ مولانا صاحب جو کہ میں عنقریب آپ کو وہ بیان سنانے والا ہوں، یہاں ویڈیو ایڈٹ ہوگی، آپ سن لیں گے مولانا صاحب کا جلالی بیان. 2 نمبر کے پیر کی کہانی، جتنے بھی پیر ہیں 2 نمبر کے، اور سجاد نشین کی زبانی میں آپ کو عنقریب دکھانے والا ہوں. ناظرین کرام، وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ گستاخی کر رہے ہیں اولیاء کی، بلکہ یہ ان لوگوں کا بیان کر رہے ہیں کہ جو 2 نمبر کے پیر ہیں، جنہوں نے نیک لوگوں کی شکل بنا کر اور گدی پر بیٹھ کر اولیاء کرام کے لباس میں آ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو لوگ جو ہے نا خواتین بھیجتے ہیں تو وہ ان کے پاس آتی ہیں بغیر پردے کے، ان سے پردہ بھی نہیں کرتے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ بزرگ ہیں، تو بزرگوں سے پردہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جس پر مولانا صاحب نے جلالی بیان دیے. اس سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، اس سے پہلے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس لا ریب بے عیب نورانی آیات، مقدس آیات، روشن اور مفصل اور مبین آیات کی طرف. سورۃ نور ہے، اوپر جو ہے نا آیت مبارکہ چلے گی، اسکرین پر میں چلا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں. اوپر آیت کا نمبر بھی دیکھ لیں اور آیت کا نمبر میں بھی بتاتا ہوں. 18واں پارہ ہے، سورۃ نور ہے، آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظون فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. ناظرین کرام، اوپر آیت چل چکی ہے، اسکرین پر اوپر آیت کا نمبر بھی ہے، یہ 30 نمبر آیت ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین جو مرد ہیں، مومنوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اس نظر پر بھی پابندی ہے کہ جب غیر محرم عورت سامنے آئے تو آپ نے اپنی نظروں کو نیچے کرنا ہے. عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے. تو آگے آیت کا ترجمہ میں بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی. اس سے پہلے جو کہ اسکرین پر آیت چل چکی ہے اس کا نمبر آپ دیکھ لیں، خود اپنے ترجمے والے قرآن جو کوئی بھی ہے جس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اپنے اپنے ترجمے دیکھ لیں، اور اس کا ترجمہ میں بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل، میرا پیغمبر فرما دیجئے، للمؤمنین، مومنوں سے فرما دے، یغضوا من ابصارہم، نیچے کر دو ابصارہم، اپنی نظروں کو، جب غیر محرم عورت تمہارے سامنے آئے. یہ پابندی کیوں لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ غیر محرم عورت سامنے ہو تو تم نے اپنی نظروں کو نیچے کر دینا. یہ مقدس لا ریب بے عیب روشن مفصل مبین آیاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقدس الفاظ ہیں. یہ مومنوں کو خطاب ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ نظروں کو نیچے کر دو؟ آگے اللہ تعالیٰ تفصیل بیان فرماتے ہیں: وَيَحْفُظُونَ فُرُوجَهُمْ، تم نے حفاظت کرنی ہے اپنی فروج کی، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اگر نظر چلے گی غیر محرم عورت کی طرف تو اس کے اندر زنا اور بدکاری کا اندیشہ ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نظر پر بھی پابندی لگائی ہے. جب نظر پر پابندی آئے گی تو ظاہر بات ہے
کہ زنا کی طرف انسان نہیں جا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ازکی لہم، اس نظر کو نیچے کرنے میں، غیر عورتوں کی طرف نظروں کو اٹھانے سے کیا ہے؟ بدکاری کا، فتنے کا، فساد کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا رکھی ہے۔ تو اس پابندی کو مان کر، اپنی نظروں کو نیچے کر کے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے، ذالک یہ ازکی لہم تمہارے لیے بہت پاکی ہے، یہ تمہارے لیے اچھائی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو، جو تم چھپا ہوا کرتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو۔ ان اللہ خبیر، اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ آگے والی آیت میں 31 نمبر آیت ہے سورۃ نور کی، آگے والی آیت دیکھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اب سپیشل خواتین کو حکم دیتے ہیں، مومنات عورتوں کو حکم دیتے ہیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے میرا پاک پیغمبر، للمؤمنات، مومنات سے فرما دیجئے، یغضضن من ابصارہن، نیچے کر دو اپنی آنکھوں کو۔ یہ بھی عورتوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ جب غیر محرم مرد سامنے آئے تو تم نے اپنی نظروں کو نیچے کرنا ہے۔ کیوں؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تم نے اپنے فروج کی حفاظت کرنی ہے، یعنی بدکاری سے بچنا ہے۔ تو بدکاری اور زنا سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے۔ تو یہ مردوں کو بھی قرآن کریم نے حکم دے دیا اور مردوں کو بھی حکم دے دیا۔ تو دیکھیں یہ تمام مومنین اور مومنات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس میں جو ہے نا مولانا صاحب بھی آتا ہے، مفتی صاحب بھی آتا ہے، پیر صاحب بھی آتا ہے، اولیاء صاحب بھی آتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب آتے ہیں، اس میں سب کو حکم ہے۔ اب یہ جو مولانا صاحب کی جو ویڈیو میں عنقریب آپ کو دکھانے والا ہوں اسکرین پر اور آپ کو سنانے والا ہوں، وہ جو جلال میں آ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اولیاء کے گستاخ ہیں یا نیک لوگوں کے گستاخ ہیں۔ وہ جلال میں اس لیے آ رہے ہیں کہ آج کل جو کہ ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے اولیاء کرام کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، ان کی گدی پر بیٹھ کر دو نمبری کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہرگز ایسا اولیاء کرام نہیں کرتے۔ اور نہ قرآن کریم نے اولیاء کی اسی طرح کی شان بیان کی ہے۔ تو مولانا صاحب جو بیان کر رہے ہیں جلال میں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج کل ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے اولیاء کرام کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں اور اس پر جو ہے نا وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک ایمان والو بہت سارے مولویوں سے، گدی نشین میں سے ایسے ہوں گے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، سورۃ توبہ سے پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتی ہے۔ یہاں من الاحبار والرہبان، سارے نہیں بلکہ ان میں سے، تو کچھ لوگوں نے وہ شکل بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس پر مولانا صاحب نے یہ بیان دیا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ گستاخ ہے۔ تو آئیے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں، سناتا ہوں، آپ توجہ سے مولانا صاحب کا بیان سن لیں۔ جیسے تو بغیرت ایسا تیرا پیر بھی بغیرت۔ کون سا کمینہ پیر ہے یہ؟ کون سا بغیرت پیر ہے جو خدا کا فرض چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، تمہیں اپنے قدموں میں جھکاتا ہے؟ اور پیر وہ ہے جو تجھے اپنے قدموں میں نہ جھکائے، رب کی بارگاہ میں جھکائے۔ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ اپنے خلیفوں اور دیگر پیر بھائیوں کو بٹھا دیتے ہیں بیٹھک میں، اور کہتے ہیں پیر بھائیو ادھر بیٹھو، پیر صاحب نے اندر جانا ہے۔ کس کے پاس؟ مائیاں بیٹھی ہیں۔ میں کہ تیرا پیر خسرا؟ ارے خسرے سے بھی شریعت نے پردہ رکھا ہے، اتنی بغیرتی کب تک کرو گے؟ خسرے سے بھی شریعت کا پردہ ہے۔ تیرا پیر مرد نہیں ہے، 6 من کا پیر، وہ اندر مائیوں کے پاس جاتا ہے۔ جیسے تو بغیرت ایسا تیرا پیر بھی بغیرت ہے۔ مجھے مت کوئی کہے فلاں دربار اور فلاں خانقاہ، سب میری دیکھی بالی والی۔ کسی خانقاہ سے میرا رزق آتا تو میں جھجکتا، رزق جو دیتا ہے وہ غیرت سکھاتا ہے۔ غیرت بڑی چیز ہے جہاں تک دور میں، غیرت کر کے دیکھو، غیرت نہ بنو۔ اب تو صرف غلامی رہ گئی، اور رہ کیا گیا؟ نہ قرآن، نہ حدیث، نہ تصوف، نہ پاکیزگی، نہ تصفیہ، نہ طہارت، نہ تعلیم، نہ تربیت، رہ کے گئی۔ اسد بد غلام، چوتھی نسل صرف غلامی کر رہی ہے۔ کیا شریعت نے پردہ نہیں رکھا؟
10 تیرا پیر مرد نہیں ہے؟ اگر مرد ہے تو کیا شریعت کا پردہ نہیں ہے؟ 2023 کا کوئی سجادہ نشین نہ لائے. 2 نمبر نماز نہ پڑھے. پیر اتنا اندھا اعتقاد رکھتا ہے. پوچھو تمہارے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مدینے پڑھتے ہیں. میں کہ روٹی آکھیو مریداں دے گھروں لک دینے. میں کہ اس بغیرت نو مدینے چو لنگر نہیں لبدا. میں نے 4 سال پورا رمضان شریف میں نے مسجد نبی میں اعتکاف کیا ہے. 2018 میں نے حج کیا ہے. مجھ سے آپ قسم اٹھوا لیں ایک دن بھی میں نے اپنی جیب سے نہیں کھایا. سائیاں خود کھوایا. یہ کون سا کمینہ پیر ہے؟ یہ کون سا بغیرت پیر ہے جو خدا کا فرض چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، تمہیں اپنے قدموں میں جھکاتا ہے؟ اور پیر وہ ہے جو تجھے اپنے قدموں میں نہ جھکائے، رب کی بارگاہ میں جھکائے. تجھے صرف اپنی غلامی نہ سکھائے، غلامی مصطفیٰ سکھائے. شریعت کی طرف آؤ. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کوئی سجادہ نشین ایسا نہیں ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا ہو کہ اس کا چہرہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یہ پیر تیرے گھر بیٹھے ہیں. تیرا ماں باپ، تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، بس دیکھ لے حج کا ثواب کما. قسم سے پیر کو گھر دے دے، زمین پیر کے نام کروا دے، گائیاں مجھیاں کھول کے دے دے. تیرے پیر کی دعا میں تیرے لیے وہ درد نہیں جو تیری ماں کی دعا میں تیرے لیے درد ہے، جو تیرے باپ کی دعا میں تیرے لیے درد ہے، وہ پیر کی دعا میں نہیں. کبھی ماں کے بھی پاؤں چومے ظالم؟ داڑھی منڈے سجادہ نشینوں کے تم ہاتھ چومتے چاٹتے ہو، کبھی ماں کے بھی چومے؟ کبھی باپ کے بھی ہاتھ چومے؟ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما. میرے نبی نے فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ان الجنت تحت اقدام الامہات. میرے نبی نے فرمایا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیوں نہیں فرمایا فلاں دربار پہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ. اور باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے. کب یہ پڑے گا؟ کب اتنی منہ کھولتے ہو؟ باپ کوئی سخت بات کر دے، ماں کر دے، اتنا منہ سجا کے. یہ دوستی یاری ماں باپ سے کیوں نہیں ہے جو بیر لگا رہے ہو؟ کیا قیامت آ گئی؟ حضور نے فرمایا قرب قیامت اولاد اپنے ماں باپ کو اتنی زبان کھولے گی اور بیر میٹھی بولیاں اپنے یاروں کے ساتھ بولے گی، یاروں کو اہمیت دے گی اور ماں باپ کو اگنور کرے گی. ایسی اولادیں بغیرت ہوتی ہیں. کرام آپ نے سن لیا مولانا صاحب کا بیان جلالی. دیکھیں اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ان علماء پر، مفتیان کرام پر، کہ بھئی یار یہ اولیاء کی گستاخی کر رہے ہیں. بات کو سمجھتے نہیں ہیں. بھائی یہ اولیاء کرام کی گستاخی نہیں کر رہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اولیاء کرام کی شکل بنا کر اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، جو کہ سراسر قرآن کے خلاف ہیں اور قرآن کریم نے اس پر رد کی ہے. اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو باتیں کرتے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی کہتا ہے اولیاء کا گستاخ ہے. اسی طرح اور کوئی بھی عالم اگر کر لے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. آگے والا کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، یہ توہین کر رہے ہیں. تو دیکھیں میری گزارش ہمیشہ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ ان پارٹیوں کو، فرقواریت کو چھوڑ دو، صرف مسلمان بن جاؤ. اور اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو سنیں اور ان کی بات کو سمجھیں کہ یار یہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے. ایک آدمی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے، اولیاء کی شان بیان کر رہا ہے، تو وہ گستاخی کیسے کرے گا؟ اصل بات سمجھنے کی ہے. تو جس کو بھی سنیں بھائی، آپ کوشش کریں کہ آپ سمجھیں اور تحقیق کریں بات کی، پھر انشاءاللہ کوئی فرقواریت نہیں آئے گی، کوئی بے سکونی نہیں آئے گی. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.